الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں اللہ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں کو، اور تقاضا کیا ہے دو چیزوں کا۔ ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ خطاب کر رہا ہے پروردگار ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب ہم قرآن کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، علماء شیعہ متفق ہیں اور علماء اہل سنت میں سے بڑے جلیل القدر مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر قرآن الکشاف میں نقل کرتے ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں، جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ اس سے مراد کون ہے؟ اے علی والو۔ بڑی ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں اے علی والا تو اتنا خوش نصیب ہے، اللہ قرآن میں تجھے اس لائق سمجھ رہا ہے کہ تجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ گویا اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے جو علی والا ہے مجھ اللہ کی بات ہے اس سے، جس کے دل میں نور ولایت علی نہیں، میں اللہ اس آیت میں اس سے بات نہیں کر رہا، وہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ یہ ولایت علی یہ اتنی عظیم نعمت ہے، روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا اور امام کی محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، کچھ اپنے اور کچھ غیر۔ جو غیر آتے تھے وہ جانتے تھے کہ امام حق، یہ ان کا امام کیا کہتا ہے۔ بیٹھے تھے، ایک شخص آ کر کہتا ہے فرزند رسول میرے حق میں دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ فرزند رسول دعا کریں اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، جنت میں جانے کی ضمانت مانگ رہا ہے۔ وارث سے جنت امام فرماتے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول اے وارث سے جنت امام، میں نے تو جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو جنت میں ہے۔ جو کچھ لوگ بیٹھے تھے نا، جاننے کے لیے آئے تھے کہ یہ ان کے امام کیا کہتے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہیں کہ دیکھو آج ان کے پیشوا نے ان کو ذلیل کر دیا، لیکن جانتے نہیں ہیں یہ ہستی کون ہے۔ امام ان کے ناک کو رگڑنے کے لیے، ان حبداران آل محمد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فہو فی الجنہ، سن لو جس نے آل محمد کی ولایت کا دم بھرا وہ جنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ فرماتے ہیں تو جنت میں ہے، تو یہ دعا کرا کہ اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے، جب تک تو ہمارے ولایت کے حصار میں ہے اس وقت تک تو جنت میں ہے۔ لہذا خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو، تقاضا کیا جا رہا ہے
دو چیزوں کا، ایک کا نام ہے تقوی، دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ بھئی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم دیندار بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ بے شک سب کچھ بن جائیں، لیکن کون ضمانت دے گا آپ اللہ والے ہیں؟ کون ضمانت دے گا آپ پرہیزگار ہیں؟ کون ضمانت دے گا آپ دیندار ہیں؟ کون ضمانت دے گا آپ شریعت کے پابند ہیں؟ ایسے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے فَاجْعَلُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ۔ اللہ کہہ رہے وسیلہ بنانا میرا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ بھئی اب یہ جو تقوی اور پرہیزگاری، دین اور شریعت کی پابندی ہے، یہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اگر کہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے انجام دے قبول نہیں ہے۔ تو جب اپنی مرضی کی عبادت کا نام پرہیزگاری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پرہیزگاری کے لیے بھی ہمیں اس دروازے پہ آنا پڑے گا جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، جو سمجھائیں گی، جو بتائیں گی اعمال کیسے ہوں، کردار کیسے ہوں کہ تمہارے اعمال بھی اللہ تک پہنچ سکیں اور تم بھی اللہ تک پہنچ سکو۔ اچھا، ہم نے جب تفاسیر قرآن اٹھا کر دیکھی تو تفاسیر قرآن میں علماء نے اس آیت مجیدہ کے ضمن میں بعض نے یہ تفسیر کی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے نماز۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ کہتے ہیں نماز ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز کا منکر ہو، ایسے کہ نہیں؟ پھر کبھی انہوں نے جواب دیا کہ اس وسیلے سے مراد ہے روزہ، ہم نے پھر پلٹ کر جواب دیا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو روزے کا منکر ہو۔ کبھی جواب دیا اس سے مراد ہے حج، ہم نے پھر وہی جواب دیا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو حج کا منکر ہو۔ گویا مسلمان ایک ایک عبادت کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بیان کرتے گئے اور اعمال بیان کرتے گئے۔ جتنے بھی اعمال ہیں ہم نے کہا بے شک ہم مانتے ہیں یہ اعمال صالح جتنے بھی ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن یہ ضمانت کون دے گا؟ یہ نماز ویسی ہے جیسے رب چاہتا ہے، یہ روزہ ویسے ہے جیسے رب چاہتا ہے، یہ حج ویسے ہے جیسے رب چاہتا ہے، یہ زکوٰۃ ویسی ہے جیسے رب چاہتا ہے، یہ تلاوت قرآن ویسی ہے جیسے رب چاہتا ہے، یہ آداب زندگی ویسی ہیں جیسے رب چاہتا ہے۔ یہ ضمانت کون دے گا؟ تو لہٰذا امت پھر مشکل میں کھڑی ہے کہ اب اس مشکل کو حل کیسے کرے۔ بھئی اعمال کے صحیح ہونے کے لیے تو کوئی معیار ہے۔ امت کھڑی ہے پریشان، آنا پڑا نبی کے دروازے پہ، یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے ملا قرآن، آپ ہی سمجھائیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے۔ روایت کہتی ہے سید الرسل کے دروازے پہ جب ہم پہنچے، خزانہ رسالت سے ہمیں ایک ایسی روایت ملی جسے علماء اسلام نے نقل کی ہے اور بڑی ذمہ داری سے نقل کی ہے۔ روایت ہے رسول کی زوجہ بی بی عائشہ سے، زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں جس رات کو رسول اللہ میرے گھر آرام کے لیے سو رہے تھے، جب آدھی رات کا وقت ہوا میں نے دیکھا رسول اللہ کا بستر خالی ہے۔ میں حیران پریشان ہوئی، یہ سید الرسل مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں میں جس زوجہ کے دروازے پہ جاتی ہوں ہر بی بی مجھے پلٹ کر یہ جواب دیتی ہے تو کیسی زوجہ نبی ہے
جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے بھلا وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے؟ ہر ایک کی اپنی معرفت ہوتی ہے. جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے؟ بی بی عائشہ کہتی ہے میں ہر دروازے سے مایوس پلٹی، میں مسجد النبوی میں گئی کہ شاید اللہ کے رسول وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں. جب میں مسجد میں پہنچی میں نے دیکھا کہ مسجد کا ہر کونا خالی ہے، سید الرسل نظر نہ آئے. میری اور پریشانی بڑھی. جب میں گھر کی طرف آ رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کبھی کبھار اللہ کے رسول گھر کی چھت پہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب جب میں نے یہ روایت پڑھ رہا تھا تو خود میرے ذہن میں سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے، آپ کے ولی امام علی کا فرمان ہے، جو شخص بغیر عذر شرعی کے گھر میں نماز پڑھے مسجد کو چھوڑ دے، نبی اور علی فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں. کیا کرے؟ جو مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے. ذرا سوچئے گا، جو نماز نہ پڑھے وہ اس سے بھی بدتر ہے، جو مسجد کو چھوڑ کے گھر میں پڑھے. نبی اور علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو اتنا سخت پیغام دے رہے ہیں امت کو اور آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور سید الرسل کی شان تو یہ ہے سورہ جمعہ میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. نبی تو نفوس کیا تزکیہ بھی کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وہ تو ایسا صاحب حکمت ہے. اب نبی جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ اسلام کی تعلیمات نے جواب دیا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. کہا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان کی طرح گھروں کو عبادت سے خالی نہ چھوڑ دو. اس لیے اسلام کا حکم ہے نوافل اور مستحب نمازیں مناجات گھر میں بجا لاؤ. جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں وہ تمہارے قیام سے، وہ تمہارے رکوع سے، وہ تمہارے سجدے سے، وہ اللہ کی عبادت سے بندگی سیکھے. لیکن یا رسول اللہ جس گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس گھر میں تو کوئی بچے ہے نہیں، ایسے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ آپ پھر بھی اس گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اسلام کا حکم ہے کہ آپ نوافل نمازیں گھر میں پڑھیں، مستحب نمازیں گھر میں پڑھیں. اب سید الرسل گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے، ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کر جب چھت پہ میں نے دیکھا تو رحمت للعالمین مصلی عبادت پر رہے ہوں اور رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. دعا جو کر رہے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا. سید الرسل لسان وحی سے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب. اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے، ان کے گناہ معاف کر دے. اب زوجہ رسول سن رہی ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں رسول اللہ کی پشت کی طرف بیٹھی تھی، اب میں رسول اللہ کے سامنے آ بیٹھی. رسول اللہ کی آنکھوں میں دیکھ کے میں نے کہا یا رسول اللہ الا یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق. یا رسول اللہ
اتنی بڑی کائنات ہے جس میں انبیاء آئے، جس میں اوصیاء آئے، جس میں آپ کے اصحاب ہیں، جس میں آپ کے جار ہیں، جس میں رشتہ دار ہیں، آپ کو بھری کائنات میں کوئی محبوب کبریا نہ ملا، اس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ سید الرسل خاموش نہ رہے، لسان وحی سے بول کے کہتے ہیں یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے بھری کائنات میں کوئی بھی محبوب کبریا نہ ملا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یا علی، محبوب کبریا ہے علی حیدر کرار۔ گویا نبی اس گھر میں جو نماز پڑھتے تھے اس زوجہ کی زبانی جانتے ہیں، میرے کلمہ گو جتنا ایمان میری اس بیوی کی زبان پر رکھتے ہیں، امت کو اپنی زوجہ کی زبانی علی کی عظمت پہنچانا چاہتے ہیں۔ خبردار، علی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، علی وہ ذات ہے۔ مصطفیٰ جب رب سے مانگتا ہے تو علی کا واسطہ دیتا ہے۔ مصطفیٰ جب رب سے مانگتا ہے، ایک تو علی کی عظمت کو اجاگر کر دیا، دوسرا رسول نے یہ بھی بتا دیا خبردار کبھی گمراہی کی طرف نہ جانا، مرکز ذات الہی ہے۔ مرکز کون ہے؟ مرکز ذات الہی ہے۔ آل محمد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ مرکز مرکز رہے، وسیلہ وسیلہ رہے، تب مومن علی والا کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا علی۔ اور نبی نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو دعا جب بھی کرو تو رب سے کرو۔ دعا نام ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، غیر اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں ہے۔ دعا جب بھی کرو اللہ سے کرو، آپ اللہ کو پاک ہستیوں کا واسطہ دے سکتے ہیں، جو مومن کا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے صلی علی محمد۔ لہٰذا نبی نے بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی حیدر کرار۔ اب امت کو کیا تھی؟ پریشانی تھی بھئی نماز، توجہ ہے آپ کی؟ بھئی مسلمانوں نے کیا لکھا؟ بھئی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، روزہ اللہ تک پہنچنے کا، روزہ اللہ تک پہنچنے کا۔ ہم نے کہا بے شک یہ سب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، لیکن کون بتائے گا کس کی نماز، کس کا روزہ، کس کا حج، کس کا جہاد، کس کی تلاوت قرآن، کس کی خدمت والدین اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ جب نبی نے بتایا دیکھو دنیا والوں میں بتا رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے علی کی ذات، گویا علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دے وہ نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ جو علی روزہ دے دیں، جو علی حج دے دیں، جو علی زکوٰۃ دے دیں، علی جو دیتے جائیں لیتے جاؤ، علی کی محبت بھی، علی کا کردار بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ لہذا علی کی صرف ذات سے محبت نہیں، جس طرح علی کی ذات اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یعنی علی ہدایت کریں گے رائے حق کی طرف، اسی طرح علی کا جو پاک کردار ہے اگر اس پر ہم چلیں گے تو وہ پاک کردار اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی اعلی اللہ مقامہ کا ایک مجھے جملہ اکثر میں نقل کیا کرتا ہوں، بڑا عظیم جملہ وہ کہا کرتے تھے،
کہا کرتے تھے بڑی بھولی قوم ہے ہماری، شیعہ قوم کے نام، وہ کہا کرتے تھے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جب عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آتی ہے کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ یعنی جنت میں برابری نہیں ہے، عمل میں برابری ہے۔ ایک جملہ اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں، میرا دوست تجھے آل محمد کی برابری کا حکم نہیں دیا جا رہا، تجھے آل محمد کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آل محمد کی برابری میں گمراہی ہے، آل محمد کی پیروی میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا جو ہستیاں وسیلہ ہیں، ان کے وسیلے سے ان کی محبت، ان کا کردار اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ کی محفل میں ہم موجود تھے، سید الرسل فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو بڑے محبوب ہیں، اور صحابہ بیٹھے تھے، نبی نے فرمایا ہم نے سنا، وہ کون سے عمل تھے؟ کہا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ سردیوں کی راتوں کو نماز تہجد پڑھنا، دوسرا نبی نے فرمایا گرمیوں کے دنوں کے روزے رکھنا، تیسرا نبی نے فرمایا کہ چھپ کے صدقہ اور خیرات دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سوچنے لگا اعمال تو بڑے عظیم ہیں، ابھی گرمیاں ہیں نہیں کہ میں روزہ رکھوں، مال میرے پاس ہے نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں، باقی رہ گیا سردیاں اور نماز تہجد، تو کیوں نہ میں نماز شب پڑھ کے اللہ کی بھی خوشنودی حاصل کروں اور رسول کی بھی خوشنودی حاصل کروں۔ جب رات کا ایک حصہ گزرا تو میں مسجد النبوی کی طرف گیا، جب مسجد النبوی میں پہنچا تو ایک کونے میں نے دیکھا کہ ایک ہستی، کوئی ذات ہے، جو ایک شخص ہے جو حالت سجدہ میں ہے۔ میں تسبیح کی آواز سے پہچان گیا یہ کائنات کی عظیم ہستی رحمت للعالمین، مسجدوں میں سے افضل مسجد، کعبے کے بعد جو افضل مسجد ہے وہ مسجد النبوی ہے۔ مسجد النبوی، انسانوں میں سے سب سے افضل ہستی سید الرسل، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمال میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور رسول فرماتے ہیں نماز کا افضل رکن سجدہ ہے۔ جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب افضل ہستی افضل مسجد میں، افضل رکن سجدے میں جب کچھ مانگ رہی ہوگی جس سے، وہ بھی افضل ذات ہے اللہ کی، اب جو مانگ رہی ہے وہ ذات بھی افضل ہے، اور جس افضل ذات سے افضل ہستی مانگ رہی ہے وہ بھی کوئی افضل چیز مانگ رہی ہے۔ نبی حالت سجدے میں ہیں، سجدے میں رسول اپنی زبان سے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ نبی سجدے میں، وہ سجدہ جس میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سجدے میں مانگ رہے ہیں اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہاں سے فارغ ہوا تو میں ذرا آگے گیا تو دیکھا ایک کونے میں ایک اور ذات ہے جو سجدے میں ہے، میں آواز تسبیح کی آواز سے پہچان گیا یہ کوئی عام نہیں، یہ سید الاوصیاء علی حیدر کرار ہے۔
اللہم صلی علی علی مولا کی ذات ہے، وہ بھی حالت سجدہ میں، مسجدوں میں سے افضل، رسول کے بعد افضل الکائنات، حالت وہی سجدے میں، دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر شیعتی بحق محمد المصطفیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز شب پڑھی، اس کے بعد رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ادھر آتا ہوں تو نبی کی ذات کہتی ہے اے میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ میری امت کے گناہ بخش دے، ادھر جاتا ہوں تو علی کہتے ہیں اے میرا اللہ تجھے مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ بخش دے۔ رسول فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب تو نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا، میں نے دیکھا میرے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل الانسان ہے تو علی حیدر کرار ہے، اور علی نے دیکھا اگر کائنات میں خدا کے بعد کوئی افضل الکائنات ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اللہ صلی علی محمد۔ لہٰذا اس لیے علی کا واسطہ نبی دے رہے ہیں اور نبی کا واسطہ علی دے رہے ہیں، اس لیے نبی نے بھی اور علی مولا نے بھی سمجھا دیا دعا اللہ سے کرو، واسطہ محمد والے محمد کا دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ روایت ہے، اس روایت کو علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، ایک رسول کے بڑے صحابی، بڑے بزرگ صحابی ہیں، دو تین علماء نے نقل کیے، ایک مشکل میں گرفتار ہوئے، آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا نبی اللہ پریشان ہوں، بدحال ہوں، میرے حق میں دعا کرے۔ اور اب رسول کے پاس جو آتا ہے نبی اسے خالی نہیں لوٹاتے، اب وہ دعا کا سوال کر رہے ہیں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، اے میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کی مشکلیں ٹال دے، اس کے حال پہ رحم فرما۔ اب ایک مرتبہ وہ پریشان ہوا، مشکل میں ہوں اور واسطہ علی کا، چلا گیا، لیکن دل میں کچھ ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ وقت گزرا، ایک اور نبی کا صحابی بڑا بزرگ وہ بھی مشکل میں آیا، مسجد النبوی میں اصحاب موجود ہے، نبی نماز سے فارغ ہوئے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بدحال ہوں، پریشانی میں گرفتار ہوں، میرے حق میں دعا کریں۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، نبی کو دیکھ کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، سید الرسول فرماتے ہیں اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کے حال پہ رحم فرما۔ اب یہ پریشان یہ بھی ہو گیا، جو پہلا تھا وہ بھی پریشان، یہ جو دوسرے صاحب تھے یہ بھی وہ بھی پریشان، کہنے لگے یہ عجیب معجرہ ہے، مشکل میں ہمیں اور واسطہ علی کا، مشکل میں ہمیں اور واسطہ علی کا، ہم کل نبی کے پاس جاتے ہیں، آپ جب بھی واسطہ دیتے ہیں تو علی کی حق کا، بلکہ روایت کہتی ہے یہ دعا کرنے لگے خدا کرے کہ علی بھی مشکل میں گرفتار ہو جائے، اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ لگتا روایت سے یوں ہے کہ ایک اللہ کا بھی خاص پروگرام تھا کہ لوگ بھی مشکل میں آئیں اور علی بھی مشکل میں آئے، علی حیدر کرار بھی مشکل میں آئے۔ اب علی مولا پہنچے نبی کے دروازے پہ، خدمت میں، مسجد النبوی ہے، اصحاب موجود ہیں، علی مولا کہتے ہیں یا نبی اللہ
علی بھی آج مشکل میں ہے، میرے حق میں دعا کریں۔ رحمت للعالمین نے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی کو دیکھ کے صحاب نے ہاتھوں کو اٹھایا، نبی فرماتے اللہم ارحم علی علی بحق علی ابن ابی طالب۔ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ، علی کی مشکلیں ٹال دے۔ اب وہ جو دو آدمی آئے تھے نا، ان کا ہاضمہ اور خراب ہو گیا۔ کل تب ہم مشکل میں تھے تو علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں تب بھی۔ یہ کوئی عجیب مسئلہ ہے، نبی کے پاس جاتے ہیں آپ ہر وقت علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ روایت کہتی ہے آ گیا چوتھا دن جو یوم حق ہے، مسجد نبویہ میں آئے، سید الرسل نماز پڑھانے کے بعد جب بیٹھے ہیں مصلی پہ، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات، آپ کے اس کائنات میں نبی آئے، اوصیاء آئے، ہم آپ کے اصحاب ہیں، ہم آپ کے جار ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ ہماری بھی قربانیاں ہیں، یا نبی اللہ آپ جب بھی واسطہ دیتے ہیں تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، اتنی بڑی کائنات میں آپ کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ اس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ سید الرسل لسان وحی سے بولتے ہیں او میرے اصحاب خاموش ہو جاؤ، جب مصطفیٰ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے اللہم ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب۔ یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ احسنتم، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اللہم صلی علی۔ گویا نبی اپنی مشکل کے وقت بھی علی کا واسطہ دیتے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں خبردار علی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا۔ علی وہ ذات ہے جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے تو علی کے حق کا واسطہ جو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں جو تعلیم میں سمجھایا، دیکھو مرکز اللہ کی ذات ہے علی والو، عقید توحید آپ کی بنیاد ہے۔ اگر ہمیں توحید ملی ہے تو علی کے دروازے سے، اگر ہمیں توحید ملی ہے تو نبی کے دروازے سے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ شیعوں کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ذرا شیعوں کے گھروں میں رکھی ہوئی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ تو پڑھ کر دیکھ کہ علی اپنے شیعوں کو عقیدہ توحید کیا سمجھا رہے ہیں۔ علی والو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں، جس علی کی محبت کو اللہ نے دل میں ڈالا ہے اس کا پہلا خطبہ پڑھیں، علی نے عقیدہ توحید کیا دیا ہے۔ نہ مانے کسی مولوی کی بات، نہ مانے کسی خطیب کی بات، نہ مانے کسی ذاکر کی بات۔ آج بعض نوجوان آ کر کہتے ہیں قبلہ ہم کس کی بات مانیں، علماء کچھ کہتے ہیں، خطباء کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں، ہم کس کی مانیں؟ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست تو کسی کی نہ مان، تو اس کلام کی مان جو کلام زہرا کے لال حسین نے نوک نیزہ پہ پڑھا۔ تو قرآن کی مان جس قرآن کو حسین نے نوک نیزہ پہ پڑھا۔ دیکھتا جا قرآن میں عقیدہ توحید کیا ہے، جو ایمان اور عقیدہ قرآن میں ہے، جو کردار قرآن میں ہے، دیکھ اس میں سے عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، جو اس کے مطابق بیان کر رہا ہے اس کو اپناتا جا، اور جو قرآن کے خلاف تجھے جو کچھ بھی دے چاہے نام جتنا بڑا ہو اسے ٹھکراتا جا۔ ایک قرآن، دوسرا نہج البلاغہ۔
قرآن میں دیکھ اور قرآن کی تفسیر نہج البلاغہ میں دیکھ، عقیدہ توحید علی کی زبان سے دیکھ، علی کا کلام دیکھ، نہ کسی مولوی کا کلام ہے، نہ کسی خطیب کا کلام ہے، نہ کسی ذاکر کا کلام ہے۔ ہم قرآن کو دیکھیں، آل محمد کے فرمان کو دیکھیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کی ذات بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ان کا کردار بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اللہ نے یہ نور ولایت جو دیا ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ کتنا قیمتی یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں جو ہمارے پاس سبیلیں ہوتی ہیں، مثلا دودھ کی سبیل ہوتی ہے یا پانی کی، میں مثلا ایک سبیل پہ کھڑا ہوں، دودھ کی سبیل پہ، میرے پاس کچھ گلاس پڑے ہیں، نجس پڑے ہیں، خون سے آلودہ یا مٹی میں گندے وہ گلاس پڑے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے کہا قبلہ ہمیں بھی نیاز کا دودھ دیں۔ میں نے وہ نیچے رکھا ہوا مٹی سے گندا گلاس یا خون آلودہ گلاس جس کو پر خون لگا ہوا ہے، میں نے اس گلاس میں آپ کو پاک نیاز دودھ ڈال کے دیا یا سبیل کا پانی ڈال کے دیا۔ آپ دیکھیں یہ کہیں گے یہ مولانا صاحب کیسے مولانا صاحب ہیں، یہ نجف سے یہی پڑھ کر رہے ہیں۔ ایک پاک چیز کو، ایک طیب اور طاہر چیز کو نجس کر دیا ہے یا گندا کر دیا ہے، یعنی آپ کی عقل قبول نہیں کرتی ایک پاک اور طاہر چیز کو نجس اور گندا کیا جائے۔ میرا دوست، جب میں اور تو یہ پسند نہیں کرتے، میری اور تیری عقل یہ پسند نہیں کرتی، ایک نجس اور ایک پاک چیز کو نجس اور گندے برتن میں ڈال دیں تو جو خالق کی عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے نور ولایت آل محمد کو ایک نجس دل میں ڈال دے۔ اللہ یہ پاک دلوں میں ڈالتا ہے، اس پاک نور کی حفاظت کریں۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں اے یا رسول اللہ، خلاق کے دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، مجھے اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے، اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے فرماتا ہے آلیت نفسی لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا احببت۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں اللہ اس دل میں محبت علی ڈالتا ہوں جس دل کو میں اللہ محبوب جانتا ہوں۔ یا علی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں محب اور محب علی ہے میرا محبوب۔ میرا دوست، یہ محبت علی اتنی عظیم نعمت ہے، یہ نور ولایت آل محمد ہے کہ نہیں ہے؟ جب اتنا قیمتی ہے تو ہم اس کی حفاظت کیسے کریں؟ اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک مثال سے میں واضح کروں، دیکھیں آپ کے گھروں میں فرنیچر ہیں، آپ کے گھروں میں لکڑی کی الماریاں ہیں، آپ کے گھر میں لکڑی کی چیزیں ہیں، اس کے قریب جو ہے دیمک لگ جاتی ہے، کیڑا جو ہوتا ہے لکڑی کو کھانے والا جسے دیمک بولتے ہیں، وہ دیمک جو ہے اس لکڑی کی الماری یا صندوق یا فرنیچر کے قریب جب دیوار پر یا کسی چیز پہ لگتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر اپنے مال سے کرتے ہیں محبت تو آپ دوائی لائیں گے، اس کو لگائیں گے، اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے، ایسے کہ نہیں؟ اگر آپ نے اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو وہ دیمک اس کو نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ جو نور ولایت آل محمد اتنا قیمتی، یہ نور ولایت اہل بیت ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کی دیمک اس نور ولایت آل محمد کو کھا جائے۔ یہ میرا صرف خطابی جملہ نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے۔ روایت نقل کی ہے شیخ حر عاملی اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں، یہ وہ کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے،
وسائل الشیعہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اردو ترجمہ مذہب آل محمد کو اردو میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہماری قسمت ہے جو ہم آل محمد کا دین اردو میں بھی سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اردو میں کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اتنی عظیم کتاب۔ یہ جو لکھنے والے جو رائٹر تھے اس کے، شیخ حر عاملی، یہ کون تھے؟ شہید کربلا حضرت حر، ان کی نسل میں یہ پیدا ہوئے تھے محدث اور فقیہ شیخ حر عاملی۔ یعنی دیکھیں ان کی شہادت اس قدر اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام اور رتبہ پایا، اللہ نے ان کی نسل میں بھی فقہا رکھ دیے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں جو جوان، جو مومن، جو خاتون، جو مومن با کردار اور صالح ہوگا، اللہ اس کے پاک کردار کی دولت کے صدقے اس کی نسل اور اس کی نسل کی نسل میں کردار کی پاکیزگی اور طہارت رکھ دیتا ہے۔ دو نسلوں میں کردار میرا اور آپ کا پاک ہوا، ہماری اولاد بھی نیک بنے گی اور ان کی اولاد بھی نیک بنے گی۔ لیکن اگر ہمارا کردار نیک نہ ہوا تو پھر کیا بنے گی؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد زانی ہو؟ جی پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا جواری ہو؟ میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا قاتل ہو؟ میں اور آپ پسند کرتے ہیں میرا بیٹا بدکار ہو؟ میں اور آپ پسند نہ کریں میری اور آپ کی اولاد بدکار ہو، قاتل ہو، شرابی ہو، زانی ہو، بے دین ہو، گمراہ ہو، میرا دوست تو اور میں اپنی اولاد سے اتنی محبت کریں، ہم کہیں ہماری اولاد بد کردار نہ ہو، نیک اور صالح ہو، تو جو علی حیدر کرار ہیں وہ کیسے پسند کریں میرا شیعہ شرابی ہو؟ علی مولا کیسے پسند کریں میرا حبدار زانی ہو، میرا حبدار بے نمازی ہو، میرا حبدار قاتل ہو؟ مولا علی جیسے با کردار ہیں وہ اپنے شیعوں اور حبداروں کو بھی با کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولا علی بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ شیخ حر عاملی نے روایت نقل کی ہے، روایت ہے شہر کوفہ میں مولا علی علیہ السلام مسجد میں جا رہے ہیں اور امام کے ساتھ امام کا ایک چاہنے والا حبدار جو مولا علی کی ولایت اور محبت بھی رکھتا ہے وہ جا رہا ہے۔ یہ جا رہے ہیں کہ شام سے ایک جوان آیا، اس نے جو مولا علی کے ساتھ جو شخص جا رہا تھا اس کو روکا۔ وہ کہتا ہے جوان مولا کو، مولا آپ مسجد جائیں میں فارغ ہو کے آ رہا ہوں۔ امام مسجد چلے گئے، یہ دونوں دوست جو تھے یہ مل کے بیٹھے، اس دوست نے اس کو بہکایا، جب اس نے اس کو بہکایا دونوں نے مل کے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی، جس نے شراب کے لیے آمادہ اور تیار کیا تھا وہ شراب پلا کر پی کر شام بھاگ گیا۔ اس لیے میرا دوست اپنی صفوں میں پہچان کون ہے جو علی کے نام پہ تجھے بدنام کرنے آیا ہے۔ یہ مذہب بڑا پاک ہے۔ آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک مقام پہ 13 رجب کی رات کو لنگر امام کے نام پہ شراب تقسیم کی گئی۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ دیکھا تھا، جو ہم نے بزرگوں کا کردار دیکھا تھا اتنا پاک تھا، نہا دھو کر غسل کر کے وضو کر کے مٹی کے پاک برتنوں میں پاک نیاز بنا کر حدیث کسا پڑھ کر اور پھر آپ مومنین کو کھلاتے تھے۔ یہ پاکوں کی نیاز ہے، پاک حالت میں بنائی جائے۔ یہ ایک دشمن کی سازش ہے، پہچان
کون ہے جو علی کے مذہب کو اور علی کے دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے علی کے نام پہ؟ تو لہذا انسان کو باخبر رہنا چاہیے، ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے اپنی عبادت خانوں میں، اپنے مراکز دینی میں، اپنے جلوسوں میں، اپنے جشنوں میں، اپنی مجالس میں، جس سے مذہب آل محمد بدنام ہو۔ میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ میری اولاد گھر سے باہر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے میری ناک معاشرے میں نہ کٹے، میری بدنامی نہ ہو۔ اور میرا دوست، تجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے، اور جس آل محمد نے اپنا پورا گھرانہ اس دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا، ان کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ ان کی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آل محمد کے مذہب کی توہین لازم آئے، ورنہ ہم آل محمد کے مجرم ٹھہریں گے۔ لہٰذا اب دونوں نے شراب پی، وہ شخص شام بھاگ گیا، مولا کو خبر ملی، شرعی گواہیاں مل گئیں، شراب پینے والے کی سزا ہے 80 کوڑے، جو صرف ایک گھونٹ پی لے ایک مرتبہ۔ کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے۔ امام نے فرمایا کمبر 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگائے، 80 کوڑے مکمل ہو چکے۔ امام نے فرمایا 20 کوڑے اور مارو۔ اب وہ نوجوان جانتا تھا کہ شرابی کی سزا ہے 80 کوڑے، 20 کوڑے مجھے زیادہ لگ رہے ہیں۔ اب کہتا ہے یا ابا الحسن، یہ مجھے 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے ہیں؟ شرابی کی سزا تو ہے 80 کوڑے۔ فرماتے ہیں اس لیے تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، تو نے ماہ رمضان میں یہ کام کیا ہے۔ اور میرا دوست علی تو اس وقت بھی برداشت نہیں کرتے کوئی علی والا علی کے نام پہ ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کرے۔ میرا دوست، ماہ رمضان میں مجالس عزا کا اہتمام کر، جلوسوں کا اہتمام کر، لیکن عزاداروں کو اگر کچھ دینا چاہتا ہے نیاز تو ان کو 7 نیاز باندھ کر دے۔ کوئی ایسا وہاں پر دسترخوان نہ سجا کہ دنیا والے اپنی نسلوں کو لے کر آئیں اور کہیں دیکھو ان کا روزے سے تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ آج یہی ہو رہے ہیں، خدا گواہ ہے، ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی کسی کمزوری کی وجہ سے دشمن کو موقع مل جائے، مذہب سے دور کرنے کا کسی کو موقع مل جائے۔ تو لہٰذا آپ نیاز کا اہتمام کریں، عزاداران امام علی کو بٹھا کر آپ جو روزے کے وقت قریب وقت ہے آپ ان کو روزہ کھلوائیں، یا آپ ان کو ساتھ میں دے دیں تاکہ مذہب کے اوپر حرج لازم نہ آئے، آپ کو بھی ثواب مل جائے، وہ عزاداری بھی قائم ہو جائے اور کسی کو موقع بھی نہ ملے۔ تو لہٰذا اب جب اس کو یہ سزا مل چکی، اس بد نصیب بدبخت نور ولایت علی دل میں تھا، لیکن دیکھیں گناہ کی وجہ سے وہ نور ولایت آل محمد سے محروم ہو گیا، اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ یہ بد نصیب کہتا ہے یا علی الفراق بینی و بینک، اے علی آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا علی کا حبدار ہے، یہ مولا علی کی سے مودت رکھتا ہے، لیکن گناہوں کی دیمک نے نور ولایت علی سے اس کو دور کر دیا۔ میرا دوست، اس نور ولایت علی کی حفاظت کر۔ اب یہ بد نصیب کہنے کے بعد شام چلا گیا۔ جب یہ شام پہنچا، ادھر سے مولا علی کے ساتھ جو اور بیٹھے تھے، کسی نے کہا مولا آپ ہر ایک کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، وہ شام میں بیٹھنے والا وہ لوگوں کو مخمل کے بستر پہ سلاتا ہے، وہ ریشم کے لباس پہناتا ہے، وہ درہم و دینار کی تھیلیاں دیتا ہے، وہ 7 کھانوں کے دسترخوان سجاتا ہے، مولا آپ نکال رہے ہیں اور وہ اپنے پاس ملاتا جا رہا ہے۔ وارث قرآن علی نے قرآن کی آیت پڑھ کے فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، اور سن لو علی والو، علی نے کبھی گمراہ لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کیا۔
علی کو نیکوکار لوگوں کی دوستی چاہیے۔ میں اور آپ نیک لوگوں کی دوستی چاہتے ہیں یا بدکار؟ کبھی آپ نے یا میں نے اپنی اولاد کے لیے پسند کیا ہماری اولاد جواری کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں بیٹھنا پسند کرتے، بے اس کی دوستی میں نہ بیٹھے، شرابی کی دوستی میں، بدکار کی دوستی میں نہ بیٹھے۔ میں اور تو پسند نہیں کرتے کہ میرے اور تیری اولاد دوست بنے بدکار، خطاکار، شرابی، زانی کی، تو پھر مولا علی بدکار لوگوں کو اپنا دوست کیسے بنائیں؟ وہ بھی نیکوکار لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند کرتے ہیں۔ اور آپ اذان میں 5 وقت یہی تو گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں علی امام ہر شخص کے نہیں، متقیوں کے ہیں، پرہیزگاروں کے ہیں، باکرداروں کے ہیں، نمازیوں کے ہیں۔ یہی تو آپ اذان میں گواہی دیتے ہیں۔ اے میرا دوست باکردار بن جا۔ یہ باکردار جب ہم بنیں گے تو یہ ہمیں آل محمد تک کامیابی کے ساتھ لے جائے گا۔ ایسا نہ ہو ہم اگر بد کرداری کے ساتھ جائیں تو ہمیں ریجیکٹ کر دیں۔ اتنا پاک کردار لے کر جائیں، اتنا پاک کردار لے کر جائیں، جب میدان معاشر میں محمد وال محمد کی خدمت میں جائیں وہ بول کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ تو لہٰذا آل محمد کی ذات جیسے ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ویسے آل محمد کا پاک کردار بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تب ہم کامیاب مومن بنیں گے۔ اور اس کی بہترین ایک عملی مثال پیش کی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علیہ۔ روایت کہتی ہے، اب دیکھیں جناب سیدہ کس قدر اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کے اسباب مہیا کر رہی ہیں۔ معصومہ تو وارث جنت بھی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور میرا دوست جو سرداران جنت ہیں وہ بے نیاز نہیں ہیں نماز روزے اور دین اور شریعت سے، تو جن کی محبت کے صدقے میں ہم نے جنت میں جانا ہے ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ولایت سے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ذمہ داری ہماری بڑھ گئی ہے کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں۔ تو لہٰذا جناب سیدہ نے ایک وصیت کی، امیر المومنین کو فرماتی ہیں، ایک شیشی دیتی ہے، کہتی ہیں یا ابا الحسن، یہ شیشی میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر، کس قدر فاطمہ زہرا اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کے اعمال کو بیان کر رہی ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں یا بنت رسول اللہ، اس شیشی میں کیا ہے؟ کہتی ہیں یا ابا الحسن، گزشتہ رات خوف خدا میں گریا کرتی رہی ہوں اور وہ آنسو میں نے اس شیشی میں جمع کیے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا جو خوف خدا میں روتا ہے اس کا ایک آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اے ابو الحسن، یہ شیشی میرے کفن میں رکھنا۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے گریہ کیا تو علی مولا نے بھی گریہ شروع کر دیا۔ جب علی و بطول رو رہے ہیں، روایت کہتی ہے امام حسن امام حسین ساتھ ہیں، انہوں نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہستیاں رو رہی ہیں، کیوں؟ خوف خدا میں۔ اللہ اکبر، یہ وارث جنت، یہ پاک کردار رکھنے والے ہیں۔ جہاں بی بی نے یہ وصیت کی تھی، بی بی نے یہ بھی ایک وصیت کی تھی یا علی۔ ایک روایت کے مطابق رسول کی شہادت کے 40 دن بعد بی بی زہرا کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ روایت آج کا دن ہے۔ جو 40 دن کی پہلی روایت ہے وہ آج کا دن ہے۔ روایت کہتی ہے بی بی کی وصیت تھی، اے علی
مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے نبی کی بیٹی کیا مجبوری تھی جو رات کو دفن ہونا پسند کر رہی؟ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے، علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، مدینے کے چوک میں لوگ جمع ہوئے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، کوئی پیادہ ہیں تو کوئی گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ ایک شخص ہے جس کے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں ہیں جو لکڑیوں کو جلانے کے لیے کام آتی ہے۔ کہا کہ دیکھنے والا کوئی دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا شاید یہ لوگ کسی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے مسلمان اس دروازے پہ جا رہے ہیں، اور جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے جب آئے نا مسلمان، علامہ شبلی نعمانی نقل کرتے ہیں اپنی فاروق میں، کہتے ہیں دروازہ جھلایا نہیں ہے، صرف دھمکی دی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اے علامہ شبلی نعمانی، نبی زادی کے دروازے پہ کیا مسلمانوں کا دھمکی دینا روا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے مسلمان در زہرا پہ آئے، دروازے کو آگ لگ چکی، ایک بدبخت نے دروازے کو دھکا دیا، بنت رسول در و دیوار کے درمیان۔ روایت کہتی ہے جب رسول زادی دروازے اور دیوار کے درمیان، بی بی کی چیخیں بلند ہوئی۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور نبی زادی رو کے کہہ رہی ہے یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتک، بابا رسول خدا، اور ذرا آ کر ایک نظر کرے، اور مسلمان اور آپ کی لخت جگر کو کیا اجر رسالت دے رہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ ہے جلتا ہوا دروازہ اور رسول زادی پہ جب گرا، روایت کا جملہ ہے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے اور بی بی کا چہرہ جھلس گیا، اور دروازے کا گرنا تھا یا زہرا کی گود کا باغ اجڑا۔ اور علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں جب بی بی اٹھنا چاہتی ہیں، ایک شقی نے بڑھ کر وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدِّهِ، اور زہرا کے رخساروں پہ تماچا مارا۔ عزادارو سنو گے، اور میرے امام فرماتے ہیں او عزادارو، او ہماری جدہ کو تماچا اس زور سے مارا گیا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالیاں ٹوٹ کے جا کے زمین پہ جا گری۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے جب یہ مسلمان جمع ہوئے، ایک بدبخت نے کہا اضربو فاطمہ، اور بنت رسول پہ حملہ کر دو۔ فَالْحَالَتِ السَّيُوفِ عَلَىٰ حَبِيبَةِ رَسُولِ اللَّهِ، اور مسلمانوں کی تلواریں نیام سمیت اور بنت رسول کو مارنے لگے، حتیٰ عدموها، اور اتنا مارا بی بی کے بدن پر، اور بدن لولہان ہو گیا، اور بی بی غش کھا گئی۔ اور جب افاقہ ہوا، آواز دی یا فضہ، اے اما فضہ سندینی الی صدر کے، اے اما فضہ مجھے سہارا دے، اور میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ ہے روایت کہتی ہے اور بی بی پہ اتنے مصائب گزرے، شیخ عباس سے کمی نقل کرتے ہیں، اور بی بی کے آخر ایام میں ایسی حالت تھی غوشیت علیہ الساعہ بعد الساعہ، اور ہر گھڑی بعد
بی بی بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتی، او علی زہرا کا سر گود میں رکھتے، حسن حسین ماں کے بدن پر آتے، اماں اوے آج حسن حسین، اور ماں کو اٹھا رہے ہیں، ماں کو افاقہ ہو جاتا، لیکن روایت کہتی ہے جب بی بی کو غسل و کفن دیا جا چکا، اس وقت علی مولا کہتے ہیں اے حسن حسین، اے زینب و کلثوم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ شہزادے ماں کا جب منہ دیکھنے آئے، روایت کہتی ہے امام حسن بی بی زہرا کے ماں کے سینے کے قریب کھڑے ہوئے، امام حسین نے ماں زہرا کے قدموں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا، اور شہزادے رو رہے ہیں اور کہہ رہے یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی ہم سے بات کرے اس سے پہلے ہمارا جگر پھٹ جائے اور ہماری روح پرواز ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی انت و حنت و مدد یدیہا، وہ چیخ بلند ہوئی، اور بدن اور کفن کے بند ٹوٹے، زہرا نے ہاتھوں کو باہر نکالا، شہزادوں کو سینے سے لگایا، یہ ادھر سے جبرائیل نے آواز دی یا علی حسن حسین کو اور ماں کے لاشے سے جدا کر لے، اور ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی۔ اے علی مولا نے اپنے شہزادوں کو بڑی محبت سے ہٹایا۔ میں عرض کروں گا مولا آج اپنا گھر ہے، ماں زہرا کا جنازہ ہے، بچوں کو ماں کے جنازے سے بڑی محبت سے ہٹایا، وہ کاش کربلا میں ہوتے، اور جب حسین کا پامال لاشا اور ننھی سکینہ اور بابا کے کٹے ہوئے گلے کے بوسے لے رہی تھی، اور بابا کے پامال سینے کے بوسے لے رہی تھی، روایت کہتی ہے اجتمعت عدہ من العراب، اور چند اشقیاء ان کے ہاتھوں میں گرز ہے، آکار اور یتیم حسین کے نازک بدن پر اس وقت تک ظالم ظلم کرتے رہے، اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، بس آخری جملہ ہے، تعویذ قبر بند ہو چکا۔ ایک دن ایسا آیا، روایت میں ملتا ہے ایک دن ایسا آیا حضرت سلمان قبر زہرا پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ دیکھا علی مولا گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، سر پہ عمامہ نہیں ہے، کاندھوں پہ ردا نہیں ہے۔ سلمان کہتے مولا آج خیر ہے، آج کون سی مصیبت آ گئی، اور سر پہ عمامہ نہیں ہے اور کاندھوں پہ ردا نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں قوم یا سلمان، اے سلمان، او قبر زہرا سے اٹھ جا، ان زینب و ام کلثوم ان تزور قبر امہما، اے سلمان اور زہرا کی قبر کو چھوڑ دے، اور میری شہزادیاں اور ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا